اور اللہ فرماتے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین یمدح تعالی عبدہ ورسولہ وخلیلہ ابراہیم علیہ السلام امام الحنفاء ووالد الانبیاء ویبرئہ من المشرکین ومن الیہودیۃ والنصرانیۃ۔ اب اللہ ان آیات میں اپنے رسول، اپنے خلیل حضرت ابراہیم جو موحدین کے امام ہیں اور جو ابو الانبیاء والمرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم، اور نفی کرتے ہیں کہ جو یہودی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی ملت پہ ہیں، نہ ابراہیم یہودی نہ نصرانی نہ مشرک، وہ تو پکا موحد امام الموحدین تھے۔ سیدنا ابراہیم کی اتنی بڑی شان ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ معراج والی رات جب مجھے اللہ نے معراج کرائی اور میں تقریباً 7ویں آسمان میں پہنچا تو ہر آسمان پہ پیغمبر ملاقات کرتے رہے۔ 7ویں آسمان پہ میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک گھر ہے کعبے کی شکل میں، اور اس کے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے ہیں پشت لگا کر، اور ان کی داڑھی مبارک سینے تک ہے، اور فرمایا میں اس کا کیا حلیہ بیان کروں، تم یوں سمجھ لو کہ مجھے دیکھ لو، میری شکل ان سے ملتی ہے۔ تو اب میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا گھر ہے، یہ کون آدمی ہے؟ اسی سے اندازہ لگائے میرے حضرات، بلا وجہ ضد میں آ کر اپنے آپ کو عقیدے خراب نہ کرے۔ اگر انبیاء عالم الغیب ہوتے تو حضور جبریل سے پوچھتے۔ حضور کی شان زیادہ ہے کہ جبریل کی شان زیادہ ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ھذا بیت المعمور، یہ کعبہ ہے آسمان میں فرشتوں کا، اور یہ کعبہ بھی عین اس زمین والے کعبے کے اوپر ہے، اگر اللہ چاہے آج اس کو اتارے تو اسی کعبے پہ آگے بیٹھے گا۔ اسی لیے علماء اور فقہاء کہتے ہیں کہ اس کعبے کا حکم جو ہے تحت الثری سے لے کر 7ویں آسمان تک، اس لیے ہم ہوائی جہاز میں ہوتے ہیں۔ یہ تو ہندو کہتے ہیں جی تم بھی پتھر پوجتے ہو، اور یہ پتھر کیسے پوجتے ہیں؟ ہم تو اس کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ تم نے کبھی دیوتا کے اوپر کھڑے ہو کے بھجن گایا ہے؟ اگر ہم ہوائی جہاز میں بھی چلے جائیں 40,000 قدم اوپر ہوں گے تب بھی کعبے کو رخ کر کے نماز پڑھیں گے، کیونکہ اس کا حکم جو ہے وہ تو آسمانوں تک ہے، اس سے اونچی تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی نا۔ تو اور میں نے کہا کہ یہ بزرگ کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو کا ابراہیم، آپ کے ابا حضرت ابراہیم ہیں علیہ السلام۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے سوچا کہ چونکہ کعبۃ اللہ کی بنا میں ابراہیم کا ہاتھ تھا کہ اس نے اللہ کا کعبہ بنایا تھا، تو اوپر بھی اللہ نے اس کو کعبے کے ساتھ ہی بٹھایا۔ تو میں نے جا کے جب سلام کیا تو انہوں نے کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، میں اپنے بیٹے کو اور اللہ کے نبی کو مرحبا کہتا ہوں۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور ساری مخلوق اپنے قبروں سے اٹھے گی اور کسی پر کپڑا نہیں ہوگا، کوئی بھی حفاتن غراتن غررن، اسی لیے تو بی بی عائشہ حیران ہو گئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ ہم جب قبروں سے اٹھیں گے تو حفاتن عراتن، کوئی بدن پہ کپڑا ہی نہیں ہوگا، ننگے کھڑے ہوں گے جیسے پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ ادھر مرد ہے ادھر عورت ہے، ادھر مرد ہے ادھر عورت، تو ہم ایک دوسرے کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے بغیر لباس کے؟ میری بیٹی یہ ہے با حیا بی بی صدیقہ، جس کو قیامت کے دن بھی پردے کا فکر ہے کہ اس دن پردے کا کیا ہوگا، ستر کا کیا ہوگا۔
تو حضور پاک نے فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ دن وہ گھڑی ایسی ہوگی کہ کسی کو دیکھنے کی توفیق ہو، جن کی آنکھیں پھٹی ہیں پھٹی رہیں گی، جن کی جھکی ہیں جھکی رہیں گی، وہ تو پلک بھی نہیں جھپکا سکیں گے، دیکھیں گے کیا؟ شاخصۃ الابصار ہو۔ اور فرمایا میرے آقا نے کہ سب سے پہلے جنت میں سے حلہ یعنی لباس جنت کا منگا کے سب سے پہلے میرے ابا ابراہیم کو پہنایا جائے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ کی شان تو ان سے زیادہ ہے، آپ سے بھی پہلے پہن؟ فرمایا ہاں مجھ سے بھی پہلے پہنایا جائے گا، چونکہ اللہ کی توحید کے لیے میرے ابے کے کپڑے اتارے گئے تھے، آج اللہ بدلہ دیں گے کہ دنیا میں تم نے توحید کے لیے جو قربانی دی تھی، آج ساری دنیا کھڑی ہے، پہلے جنت کا لباس تمہیں ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جس کو اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے اس کے لیے امتحان اس پر ڈالا، اس نے ہر امتحان میں پورا ہو کے دکھلا دیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب پورا کر دیا اور تم نے اس کی تعبیر پہ عمل بھی کر دیا ہے۔ فرماتی ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، امت کا معنی امام، الذی یقتدی بہ جس کی اقتداء کی جائے، والقانت، قانت کا معنی کیا ہے؟ خاشع والمطیع، اللہ کے آگے جھکنے والے، اطاعت کرنے والے۔ اور حنیف کا معنی کیا ہے؟ المنحرف قصد الشرک الی التوحید، شرک سے منہ موڑ کے توحید کی طرف جانے والا۔ ولہذا قال ولم یک من المشرکین۔ قال سفیان الثوری عن سلمة بن كهيل عن مسلم البتيني عن ابي العابدين انه سأل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن الامة القانت، حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ حضرت امت کا کیا معنی، قانت کا کیا معنی؟ آپ نے فرمایا الامت معلم الخیر، امت کہتی ہیں جو خیر کے تعلیم دینے والے، اور والقانت، والقانت کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنے والے۔ وعن مالک قال قال ابن عمر الامت الذی يعلم الناس دینہم، جو لوگوں کو دین سکھانے والا۔ وقال الاعمش عن یحییٰ بن الجزار ان العبیدین انہ جاء الی عبد اللہ فقال من نسأل اذا لم يسألك، فقال مسعود رقله فقال اخبرنی عن الامتی، انہوں نے کہا حضرت اگر ہم آپ سے نہ پوچھیں تو کس سے پوچھیں گے؟ عبداللہ بن مسعود کا دل بھی ان کے لیے نرم ہوا، انہوں نے کہا حضور یہ بتائیں قرآن میں جو ہے کہ ان ابراہیم کان امتا، ابراہیم امت، امت کے کیا معنی ہے؟ اور امت کا معنی الذی یعلم الناس الخیر، لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے۔ وقال الشعبی حدثنی فروہ بن نوفل اشجعی قال قال ابن مسعود ان معاذ کان امتا قانتا للہ حنیفا، انہوں نے فرمایا حضرت معاذ بھی جو تھے وہ بھی ایک قسم کے امام بھی تھے اور اللہ کے مطیع بھی تھے۔ فقلت فی نفسی غلط ابو عبد الرحمن وقال انما قال اللہ ان ابراہیم کان امتا، میں نے کہا شاید ان سے غلطی ہوئی ہے، اللہ نے تو یہ لقب حضرت ابراہیم کو دیا ہے۔ فقال تدری ما الامت والقانت، قلت اللہ اعلم، قال الامت الذی یعلم الخیر والقانت المطیع للہ ورسولہ وکذالک کان معاذ، انہوں نے کہا مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، مانے یہ حضرت معاذ بھی اسی طرح سے تعلیم دینے والے اور اللہ کی اطاعت کرنے والے۔ وقد روی من غیر وجہ ابن مسعود اخذ ابن جریر وقال جاء امتا وحدہ، اکیلا ہی امت ہے، چونکہ اور مسلمان ہی تھا۔ فرمایا اس کے بعد والقانت المطیع وقال مجاہد کان ابراہیم امتا مومنا وحدہ والناس كلهم اذ ذاک کفار، چونکہ اس وقت صرف ابراہیم ہی مومن تھے، باقی تو سب کافر تھے، ماں باپ بھی کافر تھے، سب دشمن تھے۔ والقانت وقال قتادہ کان امام ہدن، وہ بلکہ امام تھے ہدایت دینے والے۔ والقانتی للہ شاکرا لانعمہ، اے قائما یشکر نعم اللہ علیہ، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر کرنے والے تھے۔
جیسے فرمایا ابراہیم الذی وفا، اے کام جمیع ما امرہ اللہ تعالی، حضرت ابراہیم نے پورا پورا حق نبھایا جو اللہ نے حکم دیا. اجتباہ، اختارہ واصطفاہ، اللہ نے ان کو چن لیا. اللہ چن لیتی ہے نا. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو دین کی سمجھ، ہم جانتے تھے کہ وہ اس مقام کا. ثم قال وهديناه إلى صراط مستقیم، اور ہم نے اس کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی. یعنی ہوا عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا شرع مرضی، کہ اللہ کی عبادت کرے جس کا کوئی شریک نہیں، لیکن عبادت بھی وہ ہو جو شریعت کے مطابق ہو. اپنی طرف سے عبادت نہ ہو کہ کبھی میلاد بنا رہے ہیں، کبھی صلاۃ والسلام پڑھ رہے ہیں، کبھی کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی بیٹھے. یہ تو اپنی عبادت ہوئی، نہ اللہ کا حکم نہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَيَجْعَلْنَا خَيْرَ الدُّنْيَا مِنْ جَمِيعِ مَا يَحْتَاجُ الْمُؤْمِنُ إِلَيْهِ فِي إِكْمَالِ حَيَاتِهِ الطَّيِّبَةِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو دنیا کے اندر بھی بھلائیاں دی، ہر چیز دی. وَقَوْلُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اللہ نے حکم دیا میرے مدنی آپ بھی حضرت ابراہیم کی ملت پہ چلیں. اے من کمالہ و عظمتہ وسیع توحیدہ و طریقہ، یعنی ان کی کمال، ان کی عظمت اور ان کے صحیح عقیدے کا یہ مقام ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کو بھی فرما رہے ہیں کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفا. انا اوحینا الیک یا خاتم الرسل و سید الانبیاء ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کقولہ فی سورۃ الانعام قل اننی ہدانی ربی علی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. ثم قال تعالى منكرا اليهود انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. لا شك ان الله تعالى شرع في كل ملة يوما من الاسبوع يجتمع الناس فيه للعبادة. اللہ نے ہر زمانے میں ہر شریعت میں ایک دن رکھا تھا جس دن لوگ اکٹھے ہو کے عبادت کریں. فشرعت لهذه الامة يوم الجمعة، اللہ نے حضور کی امت کے لیے جمعہ کا دن اختیار فرمایا. لأنه اليوم السادس، یہ چھٹا دن ہے. الذي اکمل اللہ فی الخلق واجتمعت فی وتمت النعمت العباد، اس میں اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کر کے سب، یعنی آخری پیدائش جو ہے وہ حضرت آدم کی ہے. وَيُقَالُ إِنَّ اللَّهَ شَرَعَ ذَلِكَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ مُوسَىٰ فَعَدْلُوا عَنْهُ، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمعہ کا فرمایا تھا لیکن انہوں نے انکار کیا. فَاخْتَارُوا السَّبْتَ، انہوں نے سبت کو چن لیا. لِأَنَّ الْيَوْمَ الَّذِي لَمْ يَخْلُقْ فِيهِ الرَّبُّ شَيْئًا مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ الَّذِي كَانَ خَلْقُهَا يَوْمَ الْجُمْعَةِ. انہوں نے کہا جی دیکھیں نا کہ اللہ نے سب چیزیں جمعہ کو پیدا کر دی، تو ہفتے والے دن تو اللہ نے بھی آرام کیا نا، فارغ ہو گئے، تو لہذا ہم ہفتے والے دن کیوں نہ اختیار کریں؟ نعوذ باللہ. وقت اس کے بعد فَأَلْزَمَهُمْ تَعَالَىٰ بِهِ فِي شَرِيعَةِ التَّوْرَاةِ وَالصَّابِرِينَ السَّقُوا بِهِ وَحَافَظُوا عَلَيْهِ مَا أَمْرِهِ إِيَّاهُمْ بِمُطَابَقَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم إِذَا بَعَثَهُ أَخْذَ مَوَاثِيقَ وَعُهُودًا عَلَىٰ ذَلِكَ. اللہ نے ان کو حکم دیا بھی تورات پہ جمے رہو، اور جب حضور کا زمانہ آ جائے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا، پھر ان کی اتباع کرو اور ان پر ایمان لے آؤ. اسی طرح فرمایا انما اجر السبت الذي اختلفوا فيه یعنی اتبعوه وتركوا الجمعة، جمعہ کا دن چھوڑ دیا. ثم انهم لم يزالوا متمسكين به حتى بعث الله عيسى ابن مريم، حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم ان کے بعد آئے. فقال انه حولهم الى يوم الاحد، ان کے زمانے میں آگے بڑھ یوم الاحد یعنی اتوار کا دن ہو گیا. فقال انهم لن يتركوا شريعة التوراة الا وانسخ من بعد احكامها وانه لم يزل محافظا السبت حتى رفع. وہ تورات کے احکام پہ چلتے رہے لیکن جو اللہ نے منسوخ کر دی وہ الگ بات ہے. وَإِنَّ النَّصَارَىٰ بَعْدَهُ فِي زَمَنِ قسطنطین هُمُ الَّذِينَ تَحَوَّلُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْأَحَدِ. کہتے ہیں کہ قسطنطین کے زمانے میں یہ جو نصارہ تھے نا، انہوں نے یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے یہ دن قبول نہیں کیا، سبت کا احد بنا دیا. وَتَحَوَّلُوا إِلَىٰ الصَّلَاةِ شَرْقًا عَنِ الصَّخْرَةِ، اور انہوں نے وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے بجائے بھی مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے، تو ان کی مخالفت میں آ کر
وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الرزاق بن معمر حمام نبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة کہ ہم سب سے بعد میں آنے والے ہیں لیکن سب سے پہلے قیامت کے دن بید ان اوتر کتاب قبلنا، یہ الگ بات ہے کہ ہم سے پہلے ان کو کتاب ملی ہے. ثم هذا يوم فضل الله وفضله فيه، اللہ نے ان کے لیے جمعہ کا حکم کیا لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فہدان اللہ له، اللہ نے ہمیں ہدایت کی اور میری امت نے جمعہ کا دن قبول کیا. فالناس لنا فيه تبندر، دیکھیں تو لوگ اب ہمارے پیچھے ہو گئے. الیہود غدن، کہ یہودی جو ہے وہ ہفتے کو، والنصارى بعد غدن، بعد غدن کوئی اتوار کو ہوں گے. لفظ البخاری و نبی حریرہ حذیفہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے ان کو اللہ نے خود ہی معلوم کر دیا کہ وہ جمعہ کو اختیار ہی نہیں کر سکے. فکان الیہود یوم السبت وکان النصارى یوم الاحد فجاء اللہ بنا فهدانا اللہ لیوم الجمعہ فجعل الجمعة والسبت والاحد وكذلك هم تقولون يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، ہم قیامت میں بھی ان سے آگے ہوں گے، سب سے بعد میں آئے ہیں دنیا میں، لیکن قیامت میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جنت میں میری امت کو بھیجیں گے. والمقضی بینہم قبل الخلائق، اور میری امت کا حساب بھی ساری مخلوق سے پہلے ہوگا تو اللہ بعد میں آنے والوں کے. تو اسی لیے اللہ نے ہمیں جمعہ میں بھی اور اللہ نے ہر مقام میں بھی فضیلت بخشی ہے کہ ہم آخر میں آئے لیکن سب سے اللہ نے ہمیں آگے کر دیا.